وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم عمرہ ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکراتی ایران امریکہ تنازع کے پائیدار حل کا واحد راستہ ہے۔ آبنائے ہرمز پر پیش رفت سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم کے خط پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کا چین کے ساتھ ہم موسمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ عوامی سطح پر رابطوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں، پارلیمان کے مابین وفود کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 سالہ مدت پوری کریں گے، حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا وزیر اعظم سے درخواست ہے تمام وزارتوں کا 3rd پارٹی آڈٹ کرائیں، نتائج عوام کے سامنے رکھیں۔ ملک میں 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا۔ اگر نظام صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اگر وزیر اعظم کو ٹھیک سسٹم مل جاتا تو ملک کو 100 گنا تیزی سے آگے لے جاتے۔ وزیر اعظم روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اپنی کارکردگی پر وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں، میں حکومت کا حصہ ہوں، اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیوں کروں گا۔ FBR کے محصولات میں نمایاں اضافہ ہوا، بیرون ملک پاکستان کا وقار بڑھا۔ ان کی کابینہ اجلاسوں میں حاضری 70% کے قریب ہے۔ لوگوں کی خواہش ہے میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوں۔ جن لوگوں نے کہا میں نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کیا ہے، ان کا شکریہ۔ محسن نقوی کے بیان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو رہا کہ نئے صوبے بن جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے بننے کا طریقہ کار آئین میں درج ہے۔ نئے صوبوں کے بعد کو اسمبلیاں مسترد کر چکی۔ سندھ اسمبلی نے کئی بار صوبے کے حوالے سے قرارداد پیش کی۔ سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار پھر تھر گھوم لیں۔ تھر کے ترقیاتی ماڈل کو پورے ملک میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی دھمکی سے لاشیں نہیں گریں گی۔ ہم بیٹھے ہیں، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ راستے بند ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آئیں، راستے کھولنے کے لیے مجبور ہو کر ایکشن لیا۔ کسی کو دشمن ملک کی زبان بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کی جاتی ہے۔ بیرون ملک فرار یوٹیوبرز ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ فیک نیوز کو روکنا اور غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بلوچستان کے طلباء کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ دیے۔ حکومت کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی دوبارہ حکومت اور پی ٹی آئی میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی رہنما چیف وپ عامر ڈوگر کی ملاقات، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی بھی شرکت۔ حکومت کی پارلیمنٹ یا پی ٹی آئی کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات کی دعوت۔ طارق فضل چودھری نے کہا مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے، مذاکرات کے حوالے سے بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ توقع ہے پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت کو سنجیدہ لے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مبینہ قید تنہائی غیر قانونی قرار دینے کی درخواستوں پر دلائل مکمل، جسٹس خادم سمرو نے ریمارکس دیے، اس پر آرڈر جاری کریں گے۔ فریقین نے عدالتی فیصلوں کے حوالے دینے ہیں تو تحریری طور پر جمع کرا دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ بانی کی آنکھ کا مسئلہ اس کیس سے متعلق نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی شامل کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کا آنکھوں والا معاملہ حل ہو چکا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، ان کو B کلاس قیدی سے بہتر سہولیات دی گئی ہیں۔
सुपरिटेंडेंट ने कहा कि कैद तन्हाई 24 घंटे में सेल में रखना होता है, वो इस केस में नहीं है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आपने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा करने को तरजीह दूंगा क्योंकि लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम ईरान पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे। ट्रंप ने पेंटागन के हथियारों के ज़खायर कम होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अमेरिका के पास बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद गोला बारूद तैयार करके अमेरिका भेजा जा रहा है। खुफिया मालूमात लीक करने वालों की तलाश जारी है। गद्दारी पर मबनी मालूमात लीक करने वालों की तवील क़ैद की सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को जाली करार दे दिया। कहा, ऐसा वाकया पेश ही नहीं आया और सदर ट्रंप वजीर जंग के काम से मुतमईन है। वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप और दिफाई वजीर में इख्तलाफात का दावा किया था। रिपोर्ट में कैंप डेविड इजलास में सख्त सवालात किए जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने मिसाइल ज़खायर में कमी पर वजाहत तलब की थी। ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान मामले का दुरुस्त और मौसर हल यकीनी बनाया जाएगा। ईरान से मुआहिदा अमरीकी अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। ईरान मुज़ाकरात में वक्त लगेगा। अभी हम अमल के वस्त में हैं। लोग मुज़ाकरात के नताइज पर क़ब्ल अज़ वक्त राय कायम कर रहे हैं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका अपने फ़ौजी, इक़्तिसादी और सिफारती तमाम ज़रा इस्तेमाल करेगा। अमेरिका पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में